بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 61۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی پوچھ لیا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا، کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 62۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 63۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ایک بار ہم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا، بھائیو تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہیں۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے بھی پوچھوں گا تو آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب تبارک و تعالی کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن سلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا
کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسرا شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعہ کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 65۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے فتاویٰ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 66۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 67۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 68۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز وعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، تو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانا ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں وعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں، وعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔